من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تشکیل امت کے عنوان سے اور جو موضوع ہے ہمارا تشکیل امت، اس کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، اور معروضات کو آپ بہت توجہ کے ساتھ اور بہت حوصلے کے ساتھ، بہت ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. تشکیل امت، جیسا کہ میں مسلسل پہلی شب سے کہتا چلا آیا ہوں کہ گفتگو اس بات پر نہیں ہے کہ رسول خدا کی نبوت خاتم النبیین ہیں، آپ حضور ختم نبوت کے مرحلے پر ہیں، ختمی مرتبت ہیں، آخری نبی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن نے واضح طریقے سے اس پر گفتگو کی ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ختم نبوت اظہر من الشمس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہماری جو گفتگو یہاں چل رہی ہے، اور جو موضوع، جس موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے اپنی معروضات کو پیش کر رہا ہوں، مدعا یہ ہے، مطمع نظر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ختم نبوت کے اجزاء اور شرائط میں سے ہیں، ہماری ان پر گفتگو ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا آخری پیغمبر ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب نبوت ختم ہو گئی، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی اور قرآن آخری کتاب ہے، تو یہ عقیدہ واضح ہے، اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے. ہم یہاں یہ ثابت کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ جو چیز واضح ہے، سمجھ میں آ چکی ہے، جس پر ایمان ہے. بچپنے سے ہم کو یہی سکھایا گیا. قرآن نے اس پر گفتگو کی، احادیث نے گفتگو کی. مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے قرآن کی روشنی میں کہ سرکار کے بعد، حضور کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. مسئلہ یہ ہے جو ہماری گفتگو ہے، متعین کرنا، معین کرنا، مشخص کرنا، قرآن کے ذریعے گفتگو کو پیش کرنا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کہی کہ رسول خدا کی رسالت کے اجزاء اور شرائط کیا ہیں. میں اپنے بچوں کے لیے کل کی بات کو تھوڑا سا دہرا دوں. نوجوان بچے بیٹھے ہیں کہ جب آپ نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، تو ہر عبادت کے اجزاء اور شرائط ہوتے ہیں. روزے میں اگر بعض کے نزدیک 10، بعض کے نزدیک 9، اسلامی فرقے مختلف ہیں، زیادہ اور کم ہو سکتا ہے کہ اگر روزے میں آپ نے فنا کام انجام دے دیا تو آپ کا روزہ گیا. آپ اذان مغرب سے 2 سیکنڈ پہلے، 1 منٹ پہلے آپ نے جان بوجھ کے کھا لیا، پی لیا، یا کوئی ایسا کام انجام دے دیا کہ جس کو روزے میں خداوند تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، آپ کا روزہ گیا. بھول چوک کی بات نہیں کر رہا، جان بوجھ کے یہ کام کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کہیں مولانا ہم نے تو سحری پہ اٹھے بھی تھے، نیت بھی کی تھی، اور 1 منٹ 1.5 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے.
بھائی جواب آئے گا جو حکم ہے اس کے مطابق تمہیں روزہ کھولنا تھا. کل میں نے نماز کی مثال دی کہ پوری نماز بہترین طریقے سے پڑھی, سجدہ آپ نے غلط طریقے سے کر دیا. پوری نماز بہترین طریقے سے پڑھی, جان بوجھ کر قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھی, نماز آپ کی صحیح ہے. جس مفتی کے پاس جائیں گے کہے گا تمہاری نماز غلط ہے, دوبارہ نماز کو انجام دو. تو یہ جو 2, 3 اور 4 رکعت کی میری اور آپ کی نماز ہے, اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ رسول کے جس کو پروردگار عالم صبح قیامت تک کے لیے بھیج رہا ہے, اس کی رسالت کی شرائط کیا ہوں گی, اس کی رسالت کے اجزاء کیا ہوں گے. وہ پروردگار عالم جہاں سے رسول خدا کی بنیاد شروع ہوئی, یہ جو میں نے کہا بنیاد شروع ہوئی تو قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ورنہ رسول خدا کی بنیاد تو اس وقت سے ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, کہ جب آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میں اس وقت سے بھی نبی تھا. اور کئی ہزار برس پہلے آدم سے خلقت ہو چکی تھی حضرت ختمی مرتبت کی. سب سے پہلے پروردگار عالم نے جس مخلوق کو خلق کیا اپنے نور سے, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا. تو ہم یہاں پر یہ بات نہیں کر رہے کہ رسول خدا کی جو بنیاد رکھی گئی شخصیت کی, یا جو اعلان ہوا, یا پروردگار عالم نے خلق کیا نور رسول اللہ کو, وہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے خلق کیا. نہیں, ہم یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہمیں قرآن میں رسول خدا کا ذکر دعائے ابراہیم کی صورت میں ملتا ہے. یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, ورنہ عقیدے کے مطابق رسول خدا نہ جانے کب سے نور رسول خدا خلق ہو چکا تھا, وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن قرآن میں پروردگار عالم نے کس انداز سے گفتگو کی. کل میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ کہا تھا کہ تکریم نبی. تکریم کا مطلب کیا ہے؟ اکرام, عزت دینا, احترام کرنا. تکریم والدین, تکریم شیوخ, تکریم ضعفاء, بوڑھوں کی کا اکرام کرنا, بوڑھوں کی تکریم کرنا, تکریم اطفال, بچوں کی تکریم کرنا, مسجد کی تکریم, قرآن کی تکریم, سفید داڑھی کسی کی ہے اس کی تکریم, خواتین کی تکریم. یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ یہ اسلام نے ہم کو سکھائیں, یہ رسول خدا نے سکھائیں. یہ اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے. فقراء کی تکریم, غریب لوگوں کی تکریم, یعنی پروردگار عالم نے اپنے آئمہ اور حبیب کے ذریعے ہم کو مختلف تکریمیں کرنا سکھائیں. تو یہ پروردگار عالم جو تکریم کرنا سکھا رہا ہے. بھائی دیکھو, مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے نا, تو مہمان کی تکریم کرو. الضیف, مہمان حبیب اللہ, اللہ کا دوست ہے. پروردگار جو مہمان بن کے آیا ہے نا, یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے, مہمان بن کے گھر میں آ رہا ہے, اس کی عزت کرو. بھئی ہمارے گھر میں جو خدا کہے گا, جو خانہ کعبہ میں ہمارا مہمان بن کے آتا ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ گناہوں کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تمہارے گھر میں بھی مہمان بن کے آئے, تم بھی ہماری طرح چلو. صبغت اللہ, سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا, ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کا رنگ, اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم جن جن کی تکریم خود کرتا ہے, ان کی تکریم کرنے کا حکم ہم کو بھی دیتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح سے, ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد آل محمد, خود رسول اللہ کی تکریم کس طرح سے کی. بھائی جو رسول یہ کہے اکرموا کریم قوم اذا زل, جب کوئی بیچارہ کسی قوم کا بڑا مشکلات میں گرفتار ہو کر آسمان سے زمین پر آ جائے اور سماج میں اپنی اس عزت کو کھو دے, اس کی عزت کیا کرو. وہ کریم قوم, اپنی قوم کا بڑا اگر کوئی ہے, صاحب احترام ہے, وہ ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, اپنی قوم میں بڑا تھا, حدیث ہے کہ اس کا اکرام کیا کرو. حاتم طائی کی بیٹی کا رسول خدا نے اکرام کیا. کیوں؟ کیونکہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے, بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے, بڑا احترام کیا. بعض تاریخوں کے مطابق اپنی عبا بچھائی, بعض تاریخوں کے مطابق
اس نے جب یہ کہا کہ غاب الوالی، میرا جو والی ہے وہ غائب ہو چکا ہے، بھائی نہیں ہے، اور میرا جو باپ ہے وہ انتقال ہو چکا ہے اس کا، تو رسول خدا نے پھر کہا کہ اچھا کوئی ہمیں ملے گا تو تمہارے بھائی کے پاس تم کو بھجوا دیں گے جب وہ ایک جنگ میں قید ہو کر آئی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ تکریم، اس کا مطلب یہ احترام۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ کہ پروردگار عالم کہ جو اپنے انبیاء کا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، نہیں تھوڑا سا مومنین کی طرف بھی ہو، تھوڑا سا میری طرف بھی ہو، میں بلا شرکت غیر مالک نہیں ہو جاؤں اس چیز کا۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ لوگوں کی طرف کر دوں اس کو بہت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، پروردگار عالم نے تکریم کی، عزت کی ہے، اپنے انبیاء کی عزت کی ہے۔ فرمایا دیکھو لا نفرق بین احد من رسلہ، اپنے بندوں کو حکم دیا جو میں نے بتایا سورہ بقرہ کے آخری آیت وہ پڑھنے کا حکم ہے ہر عشاء کی نماز کے بعد۔ پہلے دن بھی میں نے کہا تھا اور دوسرے دن بھی شاید کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ آیت آگے بھی ہے، میں یہیں پر روک رہا ہوں کہ پروردگار ہم تیرے کسی رسول میں کسی بھی قسم کی کوئی تفریق، کوئی فرق، امتیازی سلوک نہیں رکھتے۔ تو پروردگار مطلب کیا کہ دیکھو میرے رسول ہیں، میری طرف سے آ رہے ہیں، میرا پیغام لا رہے ہیں، خبردار تم ان میں کوئی فرق نہ رکھنا۔ اور میں نے عرض کیا یہ الگ بات ہے کہ پروردگار تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن اب یہاں سے جو کل میں نے آپ سے بات کہی تھی وہ تکریم رسول کا عنوان ہے جس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تکریم رسول کا مطلب کیا؟ حضور ہمارے پیغمبر آخری نبی کا احترام پروردگار کتنا کرتا ہے؟ بھائی کتنا کرتا ہے؟ ایک تو سوال یہ۔ اچھا دوسرا سوال کیا؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ کتنا خدا احترام کرتا ہے، میں بعض کو لگے گا مزاح کے خیز سوال کر رہا ہوں، بڑا کوئی ریڈیکیولس اور مذاق کر رہا ہوں میں، مزے کا خیز سوال، لیکن سوال مزے کا خیز نہیں ہے۔ سوچئے گا یہ جو پروردگار عالم اپنے انبیاء کی عزت کرتا ہے، اور اب ہم جس موضوع میں داخل ہونے والے ہیں حضور کریم کی جو عزت کرتا ہے، تو کیا پروردگار عالم کو 5 وقت اذان دینی ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ اس کو رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنی ہے خدا کو؟ اس کو رسول خدا کی شریعت پر عمل کرنا ہے خدا کو؟ آخر خدا اور رسول خدا کا تعلق اور رشتہ کیا ہے؟ عبد اور معبود کا، خالق اور مخلوق کا۔ عزیزوں دیکھو یہ جو 2 جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو خدا کے لیے، یہ معمولی جملے، یعنی معمولی جملے اس لیے کہ میرے جملے ہیں، یہ حدیث اور قرآن کی بات ہے، میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں۔ خدا اور رسول خدا کا تعلق کیا ہے؟ عبد اور معبود کا، خالق اور مخلوق کا۔ کیا مطلب خالق اور مخلوق؟ اگر خدا نہ ہوتا نبی کریم بھی نہ ہوتے، اگر خدا کمالات عطا نہ کرتا تو رسول خدا کے پاس وہ کمالات نہ آتے۔ خوب توجہ کیجئے گا، اگر خدا رسول خدا کو خلق نہ کرتا رسول خدا خلق نہ ہوتے۔ میں اور واضح بات کروں، ایک شخص ہے، گھر اس کو آپ نے دیا، شادی اس کی آپ نے کروائی، بچوں کی تربیت آپ نے کی، بچوں کو اچھے اسکول میں اس کے آپ نے ڈالا، روٹی پانی، دانہ پانی، غلہ اناج کا بندوبست آپ نے کیا، گاڑی اس کو آپ نے دی، وہ آپ کا عبد ہے، آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کا غلام ہے۔ اب اگر جب بھی یہ آئے آپ کھڑے ہو جائیں، جب بھی آپ کا یہ بندہ اور آپ کا یہ غلام اور نوکر آئے، آپ سب سے کہیں سب سے زیادہ اس کا احترام کرنا، اور آپ یہ کہیں دیکھو میری بے احترامی کر لو
تو وہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، لیکن خبردار میرے اس نوکر کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ بہت شکریہ عزیزان گرامی۔ تو سوال یہ ہے کہ ذہن میں یہ سوال تو ہمارے اور آپ کے آنا چاہیے نا کہ حضور یہ تو آپ کے نوکر ہیں، یہ تو آپ کے عبد ہیں، یہ آپ کے غلام ہیں، ان کی پوری زندگی آپ کی برکت سے ہے، یہ اتنا احترام آخر ہے کس لیے؟ بہت باریک منزل کی طرف میں بڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ گزر جاؤں گا اس منزل سے بھی انشاءاللہ۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور ضعیف العمر بھی ہیں، ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی کس طرح سے اس بات کو سمجھاؤں، لیکن میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں اور میں جو بات کو تکرار کرتا ہوں اس لیے کہ بات اچھی طرح سے جم جائے۔ تو ہم کو رسول خدا کے بارے میں خدا کہے بھائی میرے رسول کے ساتھ یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، فلاں کام مت کرنا، بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم کو رسول کی شریعت پر چلنا ہے، ہم کو رسول خدا کے دین پر چلنا ہے، ہم کو اذانوں میں گواہی دینی ہے، ہم کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، موت سے پہلے رسول خدا کی رسالت کی گواہی دینی ہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہمارے اوپر ہیں رسول خدا، ہم سے کہیں کہیں زیادہ افضل ہیں، لیکن یہ جو پروردگار عالم جب گفتگو کرے اور اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر رسول کی ذات کو آگے بڑھا کر تکریم کرے تو پھر میری اور تمہاری جگہ کہاں بنتی ہے؟ اب ذرا اے مسلمانوں یہ سوچو کہ ہم پر کتنی کٹھن ذمہ داری ہے رسول کی تکریم کی۔ جو رسول، جو خدا اپنے رسول کو اپنا عبد اور بندہ مانتے ہوئے، اپنی مخلوق مانتے ہوئے اتنا احترام کرے، تو اب اگر وہ رسول تم سے یہ کہے کہ دیکھو میرے رسول کے ناقے کی طرف بھی ٹیڑھی نگاہ مت دیکھنا، جو گھر میرے رسول کا ہے، اب یہ ایک اور بحث ہے کہ کون سا گھر رسول کا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو گھر میرے رسول کا ہے خبردار اس کے دروازے کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، خبردار دیکھو ممبر رسول کی توہین مت کرنا، دیکھو خبردار بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ مقام کہ جہاں قبر مطہر رسول خدا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اگر یہ تمام چیزیں آئیں اور مسلمانوں کو اس پر اعتراض ہو کہ بھائی یہ کچھ رسول خدا کے مقام یہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو سچا مسلمان مانیں گے یا آپ اس سے کہیں گے قرآن جا کر پڑھو، جو آیات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا ان آیات کو جا کر پڑھو، دیکھو کہ جب وہ خدا، اب میرے نوجوان بچے یہاں سے توجہ کریں مزید، جب وہ خدا جس کو نہ رسول کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، وہ خدا کہ جس کو مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کہ جس کو رسول کی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ رسول خدا، وہ خدا جب اپنے حبیب کے بارے میں بات کرے اور ایمان کا معیار قرار دے، وہ خدا جب اپنے حبیب کے بارے میں گفتگو کرے اور ایمان کا معیار قرار دے، خوب توجہ کیجیے گا، تو اپنی ذات کو پیچھے ہٹائے، رسول کی ذات کو آگے بڑھائے۔ یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ سلسلہ اتنا سا ہے کہ دیکھو خدا کہہ رہا ہے بعبارت دیگر، بالفاظ دیگر، کہ زیادہ توحید کے رٹو طوطے مت بنو، توحید چاہیے مصطفیٰ تک آ جاؤ، توحید مل جائے گی۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جب سورہ نساء میں اعلان کر رہا ہے، فلا، آیت 10 دفعہ سنی آپ نے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پروردگار عالم ایمان لانے والوں کی عجیب خصوصیت کو بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے سورہ نساء میں، دیکھو حبیب، فلا وربک، ہرگز نہیں ہو سکتا، تیرے رب کی قسم، خدا کہہ رہا ہے حبیب سے مخاطب ہو کر، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیرے رب کی قسم، پروردگار تو مصطفیٰ کا بھی رب ہے، تو کائنات کا بھی رب ہے، تو یہ کہہ دیتا نہیں ہو سکتا، کائنات کے رب کی قسم، یعنی کائنات کی اوقات کیا ہے روئے گل مصطفیٰ کے مقابلے میں؟ تو
تو پروردگار عالم اپنی تمام مخلوقات سے ناتا توڑ کر مصطفیٰ سے ناتا جوڑ رہا ہے اس آیت میں. حبیب فلا و رب کا، تمہارے رب کی قسم. ہے نا عجیب بات، ہے نا عجیب بات. بھائی ہم کیا کہتے ہیں کہ لقمے کو گھما کر منہ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکل من القفا، بھائی سیدھا سیدھا لقمے کو منہ میں رکھ دے. پروردگار تو سیدھی بات کہتے فلا واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم. پروردگار اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بغیر مصطفیٰ کے نام کے قبول ہو جائے. فلا و رب کا حبیب لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں بن سکتے. کب تک نہیں بن سکتے؟ اس وقت تک نہیں بن سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ تجھے اپنے فیصلوں میں قاضی نہ مان لیں. یہ پروردگار نے کوئی کیا بات ہوئی؟ روزہ تو رکھ رہے ہیں رسول کے مطابق، 5 دفعہ اذان دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کام کر تو رہے ہیں. تو پروردگار تو عبادتوں کی بات نہیں کر رہا. یہ کون سی تو نے نئی بات کر دی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے؟ یہ کون سی نئی ایمان کی بات؟ توجہ کرنا عزیزان گرامی، موضوع کیا ہے ہمارا؟ تشکیل امت. تشکیل امت کے لیے نماز روزہ کر لینا کافی نہیں ہے. تمہارے دل میں رسول خدا کے فیصلوں کے بارے میں ناگواری کا تاثر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رسول کا فیصلہ جو بھی ہو تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. تم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھو. جہاں پر بھی رسول کے فیصلے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. پروردگار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 2020 کا مولوی اس فکر کا مخالف ہے، تیرے اس قرآن کا مخالف ہے. 2020 کا مولوی کہتا ہے بس کلمہ پڑھ لیا بات ختم، آواز آئے گی منہ پر مارا جائے گا کلمہ. ارے تمہاری نمازیں منہ پر ماری جائیں گی، حج منہ پر مارا جائے گا. ہم تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. ہمارے حبیب کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ارے اٹھک بیٹھک فرشتے بھی کرتے ہیں، 4000 برس تک شیطان نے بھی ہماری عبادت کی. آدم کے مقابلے پہ ہم نے شیطان کی عبادتوں کی دھونس کو برداشت نہیں کیا. آدم کے مقابلے میں ہم نے شیطان کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر کان پکڑ کے باہر نکال دیا. 4000 برس عالم قدس میں عبادت کی تھی، ہم نے اس پر رحم نہیں کھایا. تمہاری اوقات ان لونی لنگڑی نمازوں کے ساتھ. فیصلے پر اگر اعتراض ہے تو اب میں اشارہ کر دوں اور آگے بڑھوں. فیصلے پر اگر اعتراض ہے، بھئی خندق میں اپنا امامہ پہنایا، 3 دفعہ بھائی کھڑا ہوا چھوٹا اپنی جگہ سے، کہا کہ بیٹھ جاؤ میں خندق نہیں پڑھنا چاہ رہا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. پہلی دفعہ کھڑے ہوئے، عمرو بن عبد آیا. یہ فیصلوں کی بات کر رہا ہوں میں، فیصلوں کو نظر میں رکھیے گا. کھڑا ہوا ایک نوجوان، بیٹھ جاؤ. پھر کھڑا ہوا، پھر کھڑا ہوا. اب یہی بیچارہ کھڑا ہو رہا ہے بیٹھ رہا ہے، یہی کھڑا ہو رہا ہے بیٹھ رہا ہے. کہا کہ یا علی ھذا عمرو، علی یہ عمرو ہے. جواب دیا وانا علی، یا رسول اللہ میں بھی علی ہوں. اچھا اس فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ موت جو منڈلا رہی ہے سامنے. جنگ خیبر میں لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا كَرَّارًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حدیث آپ کو پتہ ہے، واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ بچوں کو ضرور بتائیں گھر جا کر. یہ ہر چیز کلاس روم کے اندر نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں ہوم ورک بھی کیا کیجیے آپ کہ مولانا نے کیا پڑھا، کیا واقعہ تھا، ہم بتائیں تم کو، بچوں کو بتائیے. جب آئے رسول خدا نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اچھا جنگ احد میں وہ بیچارہ مظلوم بھائی رسول اللہ کا، ابو طالب کا بیٹا، سر سے پاؤں تک خون میں لہو لہان، تلوار چلا رہا ہے، آسمان سے ذوالفقار اتری. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. دروازہ جب کھلا مسجد کا، اس پر اعتراض ہے. سوچا کیوں؟ کہ وہاں موت سر پہ منڈلا رہی تھی. ٹھیک ہے جانے دو اسی کو، مر جائے گا تو خس کم جہاں پاک کچھ لوگوں کی فکر کے مطابق، اور اگر زندہ رہا تو خود ہی بھگتے گا.
تو رسول خدا یہ تمام کام کرنے کے بعد دروازہ کھلوا رہے ہیں کہ دیکھو جو میں نے دروازہ کھلوایا ہے نا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مقام پر اس نے میرے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا، وہاں پر یہ کام کیا تھا تو تحفے میں دروازہ مسجد میں کھلا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، دیکھو خبردار، خیال رکھنا، یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ حتیٰ تین چیزیں فرمائیں، تینوں چیزوں کو سنیے گا اور مجھے آگے بڑھنا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، حبیب یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، اور دوبارہ بلکہ تبارہ اور چوبارہ دہراؤں کہ تیرے رب کی قسم، یعنی رسول خود یہ قسم جو ہے یہ آئے گی گھوم کر عالم غیب سے، یہ قسم چلی زمین پر آئی، رسول کو اس قسم نے اپنے دامن میں ساتھ لے کر دوبارہ عالم غیب پر گئی۔ اس جملے کا مطلب سمجھیے، تو آیت کہاں سے آتی ہے؟ عالم غیب سے آتی ہے، یہ لفظ عالم غیب سے آیا۔ خدا کہہ رہا ہے فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم، تو رب نے قسم اپنے نام کے ساتھ کھائی، جوڑا مصطفیٰ کو، تو غیب سے ظہور کا سفر کیا اس قسم نے مصطفیٰ کی خاطر، اور ظہور سے دوبارہ غیب میں گئی مصطفیٰ کو لے کر۔ فلا وربک، یہ کبھی بھی ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سب سے پہلا مرحلہ جب تک کہ یہ تجھے اپنے فیصلوں میں اپنا قاضی نہ مان لے، جو فیصلہ ہے تجھ سے آ کر کروائیں۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس کے بعد اپنے دل میں تیرے فیصلے کے سلسلے میں، تیرے فیصلے کے اعتبار اور حوالے سے کوئی کڑواہٹ نہ آنے دیں۔ بھائی جج نے فیصلہ کر لیا، آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے جج صاحب یہ گھر میں دے دوں گا، اور دل میں آپ جج صاحب کو باتیں سنا رہے ہیں، گھر آپ نے دے دیا، قانون کے مطابق عمل کر لیا آپ نے، لیکن رسالت مصطفیٰ نام ہے اس چیز کا جو تمہاری روح کی گہرائی تک جا کر خدا اپنی نگاہوں کے ذریعے دیکھتا ہے کہ تمہاری روح کی گہرائی میں مصطفیٰ کی رسالت اتری کہ نہیں اتری۔ ہمیں زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں چاہیے، ہم تمہاری روح کو نہیں چھوڑیں گے۔ روح کی جہاں تک گہرائی ہے مصطفیٰ کی محبت ہوگی تو جنت میں آؤ گے۔ یہ نماز روزے کی بات نہیں کرنا، اگر صرف نماز روزے کی بات ہوتی تو اقبال یہ نہ کہتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب بقیہ مصرع سب کو پتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز اچھی پڑھی، ٹکر مار کر نماز پڑھی، رکوع لمبا کیا، عطر لگا کر نماز پڑھی، روزے رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کی محمد سے وفا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو واجب ہے، روزہ رکھو واجب ہے، زکوٰۃ دو واجب ہے، خمس دو واجب ہے، حج اور عمرے پر جاؤ واجب ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ نماز پڑھتے میں رتی برابر ایک لمحے کے لیے دل میں مصطفیٰ کے کسی بھی فیصلے کے بارے میں، کسی بھی فیصلے کے بارے میں، اب مصطفیٰ چلچلاتی دھوپ میں پالان شتر پر کھڑے ہوں یا مصطفیٰ صحرا میں کسی کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کریں، کسی بھی فیصلے پہ کسی بھی مقام پر تکلیف ہوئی، ایک لمحے کے لیے نماز گئی۔ ارے یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سلام دینے سے پہلے وضو باطل ہو گیا دوبارہ سے نماز پڑھو، لیکن مصطفیٰ جیسی ہستی کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر محبت کے نماز کا فائدہ کیا۔ شجرہ بینہم، تجھے اپنے فیصلوں میں اپنا قاضی مانے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دلوں میں تیرے فیصلوں کے بارے میں کوئی ناگواری کا تاثر نہ آنے دے۔ تیسری چیز ویسلموا تسلیما، پوری خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیں۔ ان تین مرحلوں میں سے بھی ایک بھی مرحلہ اگر نہیں ہوا، فیصلے کے لیے رسول خدا کے پاس نہیں آئے، ایمان گیا، نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، تمہارا روزہ فاقہ ہے، تمہاری نماز اٹھک بیٹھک ہے، اس سے بہتر کوئی جم جوائن کر لو جا کر، فائدہ بھی ہو جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے ایمان والے نہیں ہو، بھائی نہیں ہو تم، خدا کہہ رہا ہے، آیت میں نے نازل کی ہے، میرے گھر کے قرآن کی ہے یا آپ کے گھر کے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اب اور جب فیصلے کے لیے آ گئے، رسول اللہ فیصلہ فرمائیے، رسول خدا نے فیصلہ کر دیا، نکلے باہر بارگاہ رسالت سے، دل میں کدورت ہے،
ایمان گیا. بھائی جلدی چلو، رسول اللہ مسجد میں کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے جاتے ہیں. بھائی ایمان گیا. کیا رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو؟ رسول کو نمازیوں کی کثرت چاہیے کیا؟ جس کے پیچھے شب معراج تمام انبیاء نے نماز پڑھی، اس کو مجھے اور تم جیسے نمازی چاہیے؟ تو ایمان گیا. اچھا دل میں کدورت نہیں آئی، باہر آ گئے، یسلم تسلیما، خوشی کے ساتھ سر نہیں جھکایا، ایمان گیا. تو ایمان کا مسئلہ کیا ہے؟ ایمان کا سلسلہ کیا ہے؟ ایمان کا سلسلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عجیب آیت بھیجی کہ دیکھو ان الشیطان لکم عدو مبین. ایمان کا دشمن کون ہے؟ شیطان. اور ایمان ملے گا کہاں سے؟ در رسالت سے ملے گا. تو اگر در رسالت کی میں نے بات کی تو چلیے ذرا اب اس کی بھی بات کر لیں جو ہمیشہ ازل سے انبیاء کا دشمن ہے، مومنین کا. کہا کہ دیکھو ان الشیطان لکم عدو مبین. اے لوگوں، انسانوں دیکھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ. شیطان اور اس کے چیلے، شیطان اور اس کے قبیلے والے تم کو دیکھتے رہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ. شیطان اور اس کے چیلے، شیطان اور اس کے قبیلے والے تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کس طرح سے؟ کہ اس طرح سے کہ حیث لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ پاتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ہم نے شیطان کو ان کا سرپرست مقرر کر دیا ہے. ہم نے شیطان کو ان کا سرپرست مقرر کر دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں بتائیں خدا نے اس آیت میں. تکریم رسول آج کے گفتگو کا عنوان ہے، تشکیل امت کے ساتھ. ذہن میں ہے نا آپ کے؟ تکریم رسول، رسول کا احترام کتنا ہے، رسول کا احترام کتنا خدا نے کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. کہا کہ بھائی دیکھو انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ہم نے شیطان کو ان کا سرپرست مقرر کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. ترجمہ یہی آ گیا نا سمجھ میں؟ تو یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، یہ کن کی بات کر رہا ہے؟ یہ ان غیر مسلموں کی بات کر رہا ہے کہ جو ابھی تک رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے. بات کس کی ہو رہی ہے یہاں پر؟ سوال تو ہے نا قرآن کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے، یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حبیب دیکھو سورہ ہجر میں فرمایا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. حبیب دیکھو تم کو غم، قرآن کی آیت تکریم رسول بار بار میں بتا رہا ہوں کیونکہ بعد مولانا وہ موضوع سے رب کیا تھا، تو میں اب ہر آیت کے بعد موضوع سے رب تو بتانے سے رہا، کچھ اپنے ذہنوں کو آپ دوڑائیے اور الحمدللہ دوڑا رہے ہیں. تو بات ہو رہی ہے کفر کی، ایمان کی. ایمان کی علامت تکریم رسول کے ساتھ ایمان کا تعلق، کہ رسول خدا کی تکریم، رسول کا احترام قرآن کتنا کرتا ہے، اور تمہیں اس احترام کو نظر میں رکھ کر رسول کا کلمہ پڑھنا ہے، تبھی تم امت رسول خدا میں شامل ہوگے. آیت کیا پڑھی؟ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. دیکھو ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا سرپرست، ان کا گارڈین، ان کا والی، ان کا ولی بنا دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے. اور ایمان کون لوگ نہیں لاتے؟ میں نے سوال پیش کیا کہ کیا یہ ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیے کہ شیطان کے پنجے کہاں تک ہیں. ابھی رسول خدا کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں تجھے اپنا قاضی نہ مانے. یعنی کچھ لوگ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ یہودی اپنا فیصلہ کروانے نہیں آئے گا، یہ بت پرست اپنا فیصلہ کروانے رسول خدا کے پاس نہیں آئے گا. یہ آئے گا وہی فیصلہ کروانے جو 5 وقت کی نماز پیچھے پڑتا ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے دل میں کدورت ہے، اور اگر یہ تیرے
فیصلوں پر سر تسلیم خم نہ کریں گے تو یہ پڑھیں گے تو حبیب تیرے پیچھے نماز، لیکن ہم نے ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم شیطان کو اس سے دور کرتے ہیں جس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو، جس دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت بلا شرکت غیر ہو، جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، جس دل کے اندر محبت احمد مجتبیٰ ہو۔ جب اس دل میں محبت احمد مجتبیٰ آئے گی، اب شیطان کا یہاں گزر نہیں ہے، تو یہ ہوگا کیسے؟ ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ شیطان تم کو دیکھتا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، اور ہم تم پر مسلط کر دیں گے شیطان کو۔ تو یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ چلیے سورہ ہجر کی آیت کو پڑھ کر سمجھیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ حبیب لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ حبیب تم کو غمگین کیوں کر رہے ہو؟ تم غمگین کیوں ہو رہے ہو؟ تم دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ تکریم مصطفیٰ۔ حبیب تم دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ نوح سے کیا کہا تھا؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ مجھ سے گفتگو مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں۔ یہ حبیب سے کہہ رہا ہے لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر۔ حبیب غمگین کیوں ہوتے ہو؟ غمگین کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں غمگین کیوں کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو کفر کی طرف تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کفر کی طرف تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے کہ قالوا آمنا، جنہوں نے یہ کہا ہم ایمان لے آئے، منہ سے کہا، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ تو بات سمجھے آپ؟ ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے توہین رسالت کی، ہم غیر مسلموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن کو تو دیکھو، توہین رسالت خود مسجد نبوی میں موجود ہے۔ توہین رسالت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہیں۔ بھائی قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ یہ رسول خدا کے زمانے میں لوگ تھے نا کچھ ایسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یہ 20 کے مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے جس نے کلمہ پڑھا، یہ کلمہ پڑھا رسول کے سامنے جا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، رسول کی تکریم کسی نے نہیں کی، ان لوگوں میں سے کسی نے، مطلب اس طرح کے لوگوں نے رسول کی تکریم نہیں کی۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر شیطان سے بچنا ہے تو محبت مصطفیٰ کو دل میں بھرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ خدا نے کیا کہا؟ فیصلوں پر سر جھکا لو۔ آپ کس کے فیصلوں پر ہنسی خوشی مان لیتے ہیں؟ سر تسلیم خم ہوتا ہے، جس سے آپ کی محبت ٹوٹ کر جس کو آپ چاہتے ہیں فنا ہوتے ہیں جس کی ذات میں۔ تو محمد مصطفیٰ سے محبت اس طرح کی نہیں چلے گی ہاں آخری نبی ہیں ہمارے، 8ویں 9ویں کی دینیات کی کلاسز میں پڑھا دیا اور جا کر، بلکہ فنا ہونا پڑے گا سرکار کی محبت میں۔ رسول خدا نے فرما دیا کہ لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک کوئی تم میں سے مرحلہ ایمان پر نہیں آ سکتا جب تک کہ مجھ سے وہ اتنی محبت نہ کرے۔ کتنی محبت؟ اپنی ذات سے، اپنی آل اولاد سے، اہل و عیال سے، اپنے نفس سے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی جب مصطفیٰ سے محبت کی باری آئے تو سب کو پیچھے چھوڑ کر مصطفیٰ سے محبت کو اختیار کرو۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ بھی فلا وربک لا یؤمنون۔ حبیب کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا جب یہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، جب یہ تیرے ہر فیصلے پر سر جھکا دیں گے، تب یہ مرحلہ ایمان پر آئیں گے، تب ان کے دل میں محبت آئے گی۔ اور پروردگار عالم نے اپنے تکریم، اپنے عشق کا مرحلہ مصطفیٰ کے ساتھ قرآن میں بتایا، اور تم کو اور مجھ کو بھی حکم دیا کہ جس طرح سے پروردگار محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہے، تم بھی اسی طرح سے محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہ کس طرح سے پروردگار محبت کرتا ہے؟ پروردگار آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے محبت کرتا ہے۔ تمام انبیاء پر اس کی برکتیں ہیں، لیکن پورے قرآن میں جا کر دیکھ لیجئے، صرف ایک ہستی کے بارے میں جب سے پروردگار تھا، جب تک ہے اور جب تک رہے گا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ پروردگار کے وجود سے جو تجلیات نکل رہی
رہی ہیں، جو کرنیں نکل رہی ہیں، جو نور کی پاؤ پھوٹ رہی ہے، جو نور کی کرنیں آ رہی ہیں، وہ ہیں کس کے نام پر؟ وہ ہیں کس کے نام پر؟ قرآن نے کہاں ذکر کیا؟ قرآن نے لفظ کا استعمال کیا اللہ کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگو سنو قرآن کی آیت کو، ان اللہ، خدا نے کہا مصطفیٰ پر جو درود بھیجتا ہے نا وہ اللہ بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کون ہے؟ اللہ کب سے درود بھیجتا ہے؟ جب سے اللہ تھا۔ جب تک اللہ ہے اور جب تک اللہ رہے گا، دیکھو وہ خود درود بھیجتا ہے۔ وَمَلَائِكَتَهُ، جبریل نہیں، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، رضوان، خازن جہنم، کون؟ وَمَلَائِكَتَهُ، ڈیوٹی عالم غیب میں جس کی جو بھی ہو، لیکن ایک فریضہ ایسا ہے جس سے کسی فرشتے کو چھوٹ نہیں ہے، وہ یہ کہ خدا بھی مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو تم بھی اے ایمان لانے والوں مصطفیٰ پر درود بھیجو۔ یہ مصطفیٰ پر درود بھیجنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل میں مصطفیٰ کی محبت بڑھے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ 8ویں امام نے جو فرمایا کہ جس کو گناہوں کا کوئی کفارہ نہ ملے، جس کو گناہ اس کے اذیت کرتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ اب یہ جملہ میرا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو خدا اپنے پورے انوار کی تجلیوں کے ساتھ جب سے تھا جب تک ہے یہ ذکر کرے گا، لہٰذا تم بھی یہ ذکر کرو۔ واحد عبادت ہے جس میں خدا نے شریک طلب کیا ہے۔ یصلون علی النبی، کیا مطلب؟ اچھا یہ صلوات جاتی کہاں پر ہے اور آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ سوال ہے، کہاں لے کے جاتی ہے؟ کس کے پاس جاتی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبہ، خداوند تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی، اور پھر یقبل، خدا صدقات کو قبول کرتا ہے۔ صدقہ آپ نے کسی فقیر کو دیا، بھوکے کو کھانا کھلایا، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو آپ نے پانی پلا دیا، خدا کہہ رہا ہے صدقہ ہے بھیا میں قبول کروں گا۔ توبہ کرتے ہیں آپ اپنے گناہوں کی، خدا قبول کرتا ہے۔ آپ کے گناہ، میرے گناہ، استغفار کرتے ہیں، خدا توبہ کو ہماری قبول کرتا ہے، کہتا ہے بھائی لاؤ توبہ اپنی تمہاری دو، میں قبول کر رہا ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ خدا عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ بقرعید میں جانور کی قربانی کی، خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ ینالہ التقویٰ منکم، تمہارا تقویٰ ہم تک پہنچتا ہے، خون اور گوشت تھوڑی پہنچتا ہے۔ تو جو بھی عمل صالح ہے خدا کے پاس جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صلوات کہاں جاتی ہے؟ اور اس صلوات کو پروردگار عالم کس طرح سے قبول کرتا ہے؟ یہ صلوات بھئی ہر ذکر کی ایک خاصیت ہے نا، آپ ایک ذکر کریں گے، ذکر آپ کو عبادت کی طرف کھینچتا ہے۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت آپ لوگ ہر روز کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حبیب دیکھو، یاسین اور قسم والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، تم ہمارے رسولوں میں سے ہو، اور دیکھو علی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم پر ہو۔ تو قرآن نے جس طرح سے رسول خدا کے بارے میں بات کی کہ تم صراط مستقیم پر ہو، کسی اور پیغمبر کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کی۔ تو صراط مستقیم پر اگر پیغمبر ہیں اور شیطان یہ کہہ کر چلا تھا قرآن کے مطابق لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار نکال تو رہا ہے لیکن میں تیرے سیدھے رستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ بھائی قرآن کے مطابق لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ پروردگار فرما رہا ہے حبیب انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم بھی صراط مستقیم پر ہو۔ شیطان بہکانے کے لیے بیٹھا ہے، رسول خدا ہدایت دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جنگ جو ہے رسول خدا کی تمام شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے۔ اب جہاں جہاں بھی جس دل میں رسول خدا کے فیصلوں کے بارے میں کراہیت دکھے نا، تو سمجھ لینا کہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، ہے شیطان کا مرید،
ہے شیطان کا چہلا، ہے شیطان کی اولاد. قیامت میں خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے. جو بھی ہو، جتنے بھی ہوں، وہ خدا قرآن میں کہہ رہا لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. حبیب غمگین کیوں ہوتے ہو ان لوگوں کے سلسلے میں جو کفر کی طرف تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں؟ صاحب کفر کی طرف تیزی سے وہی تو دوڑے گا جو ایمان کو چھوڑ کر جائے گا. جو پہلے سے کفر میں ہے وہ تھوڑی دوڑ کر جائے گا. اب کل کی آیت سمجھ میں آئی کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ کہ دیکھو ہم نے کلمہ توحید کی حقیقت کو، کلمہ طیبہ کی حقیقت کو آل ابراہیم کی نسل میں رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ. وہ لوگ جو توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف گئے ہیں، آل ابراہیم کو دیکھ کر دوبارہ توحید کی طرف آئیں. تو یہ جو آل ابراہیم کو خدا نے خلق کیا ہے نا، یہ آل مصطفیٰ کو جو خلق کیا ہے، یہ ہیں تو انسان لیکن دو پیروں پر خدا کے صفات جلال و جمال کی تجلی چلتی ہے. جب تمہارے زمانے کا امام اپنے قدم کو رکھتا ہے نا تو یہ مت کہنا حجت ابن الحسن چل رہا ہے، بلکہ یہ کہو کہ جلال و جمال الہی اپنے دو پاہائے مبارک پر چل رہی ہے. کیونکہ حقیقت کلمہ توحید آج کے زمانے میں حضرت حجت ابن الحسن کے پاس ہے. جہاں جہاں تمہارا امام اپنے قدم رکھتا ہے وہاں خدا کی توحید کی تجلی ہے. کلمہ توحید اگر آج کوئی ہے تو تمہارے زمانے کا امام ہے. اس لیے ہے کہ اس کو دیکھ کر دوبارہ توحید کی طرف جاؤ. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو درود تم محمد مصطفیٰ پر پڑھو گے، جو شہزادی کونین پر پڑھو گے، وہ درود تمہیں صراط مستقیم پر لے کر جائے گا، حجت ابن الحسن تک لے کر جائے گا. یہ درود کہاں پر جائے گا؟ یہ درود تم پڑھتے ہی نہیں ہو، جائے گا کہاں پر؟ درود سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ صبح تک بیٹھ کے کہتے رہے نعرہ صلوات آپ لگاتے رہیے. آپ درود پڑھ ہی نہیں رہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم پروردگار تو درود بھیج. اتنے دنوں سے مجلسوں میں آ رہے ہیں، جمعے کے خطبے، عید کا خطبہ، بقرعید کا خطبہ، 5 دفعہ 10 دفعہ درود. اللہم صل. بھائی خود درود بھیجو. تم خدا کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں تم درود بھیجو. آپ تو درود بھیجتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں خدایا تو درود بھیج، خدایا تو درود بھیج. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ درود نام ہے برکت کا. آپ برکت دیں گے رسول خدا کو جس کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے، طرف کو چھوڑو، نالین کو، رسول خدا نالین کو چھوڑو. رسول خدا نے قدم رکھا، خاک پر نشان بنا، نفرت کے ساتھ قدم رسول خدا کو دیکھا، ایمان گیا. بھائی دیکھیں میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، اب کسی کو نہیں سمجھ میں، نہیں پسند، نہیں مانتا نہ مانے. مجھے اس کا تھوڑی مسئلہ ہے کہ اب میں ہر ایک کے عقیدے کو دیکھتا رہوں جا کے. جو قرآن حدیث سے نکل رہا ہے ٹیڑھی نظروں سے رسول خدا کے بات آگے کی ہے. بھائی رسول خدا کے، میں تو کہتا ہوں رسول خدا جس دلدل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اس کی طرف نفرت سے دیکھا، ایمان گیا. جو چیز بھی رسول خدا سے جڑی ہوئی ہے. اب کوئی کہے مولانا نے غلو کر دیا، بہہ گئے تھے، یہ بہہ نہیں رہا میں. سمجھو رسول کی تکریم کو. خود اپنے کو ہٹا کر رسول کی بات کر رہا ہے، اس دروازے کا احترام کر رہا ہے. ٹھوکر ماری اس دروازے کو جو رسول کا دروازہ ہے، ٹھوکر ماری، ایمان گیا. تو ایک درود بھیجتے ذرا محمد علیہ محمد بھیجتے ہیں، یہ آپ نہیں بھیجتے. تو پھر یہ کون سی تکریم کرتے ہیں آپ رسول اللہ کی؟ خدا تو بھیج رہا ہے. 1 سیکنڈ کو 1000 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10,000 حصوں میں، 1 کروڑ حصوں میں. 1 سیکنڈ کو، 1 سنگل سیکنڈ کو آپ 10 ٹریلین حصوں میں تقسیم کیجئے. جو بھی آپ پاسبل جو تصور کریں گے وقت، اللہ اس میں درود بھیج رہا ہے. بھئی یہ تو آپ کے لیے نا. 1 سیکنڈ کا آدھا حصہ ہم نہیں بھیج سکتے اس میں درود. 1 سیکنڈ کے چوتھائی حصے میں ہم درود نہیں بھیج سکتے. خدا کے لیے تھوڑی سلسلہ ہے. ٹائم کا جتنا چھوٹے سے چھوٹا آپ فریکشن کو تصور کریں گے اس میں خدا درود بھیج رہا ہے. جب درود وہ بھیج رہا ہے تو وقت بچے گا کہاں پر کہ آپ بھی بھیجیں. بھائی ساری درود کی جو اسپیس اور جگہ ہے وہ تو خدا نے قبضے میں کر لی ہے. میرے بزرگ نے کچھ ہے، آپ کہاں بھیجیں گے؟ بھائی میں مثال دوں بچوں کے لیے. میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، ایک بچے نے دوڑ کے پانی کا 1 گلاس دے دیا. ایک بچہ ذرا تاخیر سے آیا، اس نے مولانا صاحب، میں نے کہا اچھا پی لیتا ہوں. ایک تیسرا بچہ کہا مولانا صاحب میرا گلاس ہی پی لیں. ہم نے دل رکھنے کے لیے پی لیا. چوتھا 5واں بچہ ہے، کہوں گا بیٹا اب میں نہیں پی سکتا پانی.
اب میدے میں جگہ ہی نہیں ہے تو کیا پیوں, رکھ دو تھوڑی دیر بعد. خدا کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیج رہا ہوں مسلسل, تمام برکتیں رسول خدا کو مل گئیں. اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, جتنے پانی کے گلاس رسول خدا کو چاہیے تھے وہ خدا نے دے دیے. اب آپ اٹھے آنکھیں ملتے ہوئے سوتے ہوئے خواب آلود, اللہم صلی علی, عالم غیب سے آواز آئے گی, میاں کیا اللہم صلی علی, کس بات کی برکت بھیج رہے ہو, ہمیں تمہاری برکت نہیں چاہیے, وہ خدا دے چکا, سب کچھ تو ہے. ارے فاطمہ سے لے کر مہدی تک عطا کر دیا, مقام محمود عطا کر دیا, جنت جہنم کے مالک ہم, کچھ بچا تھوڑی. تم دے کیا رہے ہو؟ قیامت میں قبر میں تم, قبر کی سکرات کے وقت میرے چھوٹے بھائی کے محتاج تم, قبر میں میرے بھائی کی ولایت کے محتاج تم, پل صراط پر میری محبت کے محتاج تم, نامہ عمل دیا جائے گا میری محبت کے محتاج تم, جنت اور جہنم کے دہانے پر میرا چھوٹا بھائی کھڑا ہو کر تم کو بچائے گا جہنم سے, اس کے محتاج تم. تو یہ بتاؤ کہ یہ تو جو تم برکت مجھ تک بھیج رہے ہو, اما محتاج ہو تم میرے, اور کہہ رہے ہو کہ پروردگار برکت میں بھیج رہا ہوں. تو پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو صلوات کے بارے میں. میں ذرا ایک ذوقی بات کروں, ایک درویشانہ بات کروں, اس کے بعد میں آیت کو سمجھاؤں گا آیت کے ذریعے. سرکار آکشن ہو رہا ہے, نیلام ہو رہا ہے, ارب پتی لوگ بیٹھے ہیں, ایک ہیرا بک رہا ہے, کوہ نور ہیرا, جس کی قیمت ہے 100, 150, 200, 250 ملین ڈالر. بیٹھے ہیں لوگ, دنیا کے رئیس زادے بڑے بڑے, جو اس آکشن میں بیڈنگ کر رہے ہیں, اس کی بولی لگا رہے ہیں. اب ایک صاحب آئے بیچارے, تو جو نیلام کو چلا رہا تھا, اس نے سرکار آپ بھی انہی میں بیٹھ جائیے آ کر. اس نے, ارے حضور میرے پاس تو 100 ملین ڈالر, تو کیا 100 ڈالر نہیں ہے, میں بیٹھ کے کیا کروں گا. کہا کہ نہیں, آپ ایک اچھے فرد ہیں سماج کے, آپ ان کے اندر بیٹھ جائیے. تو ہیرا آپ کو خریدنا نہیں ہے 100 ملین ڈالر کا, جیب میں پیسے ہی ندارت, تو کہاں سے خریدیں گے. جو ان کے درمیان رکھا گیا نا, اور تصویر چھپی اخبار میں, تو کیا واہ واہ اور سبحان اللہ ہوئی. آگے منسٹر صاحب بیٹھے تھے, پیچھے پریزیڈنٹ صاحب, دائیں پی ایم صاحب, فلاں وہ صاحب, یہ ان کے بیچ میں ہم بیٹھے تھے صاحب. اور جب بھی آپ کو تصور آئے گا, ایک عجیب نشے کی کیفیت آئے گی. صاحب کیا پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کیسے ہیں, خیریت سے, پریزیڈنٹ صاحب نے ہاتھ ملایا, کمانڈر ان چیف صاحب یہاں بیٹھے تھے, سی ایم صاحب وہاں تھے, اور یہ اور وہ اور فلانا, اور دنیا کے بڑے بڑے ارب پتی ٹاپ 10 لوگ ان کے ساتھ. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی کیسی ہو, کیا رہا ہے, یہ پیٹ بھر رہا ہے آپ کا کچھ. تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو ذکر تو ہم کر رہے ہیں, لیکن تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, عالم غیب میں عزت ملے گی. کیا مطلب ہے, اس جرگے میں, اس گروہ میں شامل ہو جاؤ. خدا قرآن میں فرما رہا ہے, من یشفع شفاعتن حسنتن, جو کسی اچھے کام میں کسی کے ساتھ ہو جائے گا, اس کو اس کام کا حصے کا ثواب ملے گا. قرآن کی آیت, من یشفع شفاعتن حسنتن, جو کسی اچھے کام میں کسی کے ساتھ ہو جائے گا, یکن لہو نصیب منہا, اس کو اس میں سے ایک کفل ملے گا, ایک نصیب ملے گا, ایک حصہ ملے گا. برے کام میں بھی یہی ہوگا, اچھے کام میں بھی یہی ہوگا. تو اب ذرا چلیے عالم غیب کی طرف. بزرگ ترین, بلند ترین, اعلیٰ ترین, عمدہ ترین حقیقت کائنات کی کون ہے؟ کون ہے؟ خدا. خدا کی سب سے بلند ترین مخلوق کون ہے؟ سرکار ختم مرتبت. یہ جو بلند ترین خالق ہے, یہ بلند ترین مخلوق کو کہہ رہا ہے کہ اللہم صلی علی. اب اس ذکر کی حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ تکریم مصطفیٰ ہے کہ جس کی حقیقت ملائکہ کو بھی نہیں پتا سوائے خدا کے. تو خدا کہہ رہا ہے دیکھو میں خالق مصطفیٰ ہوں, بالا ترین, عمدہ ترین, اعلیٰ ترین حقیقت کائنات کی میں ہوں. اب جب میں اپنے اس نبی کی طرف کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے, کبھی خبردار اپنے درمیان رکھ کر مصطفیٰ کے ساتھ اپنا مقابلہ اور مقایسہ مت کرنا. یہاں انبیاء پیچھے رہ گئے, تمہاری اوقات کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بلند ترین شخصیت رسول خدا کی ہے. اب ایسا خدا,
ایسے مصطفیٰ کو جو تحفہ دے گا اس کی قیمت کون لگا سکتا ہے سوائے خدا کے؟ اور چونکہ خدا مسلسل وہ صلوات بھیج رہا ہے، لہذا جب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب آپ نے کہا تو آپ خدا کے ساتھ ہم زبان ہوئے، آپ خدا کے ساتھ ہم رنگ ہوئے، آپ خدا کے ہم صدا ہوئے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغتاً، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ اب اگر اللہ کے رنگ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد و آل محمد کی محبت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اب جو تحفہ ملے گا تو سوائے خدا کے کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ سرکار ختمی مرتبت کے حوالے سے آخری جملہ کہہ کر اور میں مصائب کی طرف آؤں۔ تکریم سرکار ختمی مرتبت کیا ہے؟ تکریم سرکار ختمی مرتبت یہ ہے کہ تم درود نہیں بھیجتے ہو، تم ہم سے تقاضا کرتے ہو، اور ہم تو بھیج رہے ہیں، تم کہو یا نہ کہو ہم تو بھیج رہے ہیں۔ توجہ فرمائی۔ میں مثال دوبارہ، بچہ پانی لے کر آ رہا ہے، آپ اس کا بازو جھنجھوڑیں کہ پانی لے کے جاؤ، بچہ کہے گا مولانا کہ لے کے تو جا رہا ہوں، بازو کیوں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جلدی لے کے جاؤ۔ کہ دوڑتا ہوا تو جا رہا ہوں، کیا اڑتا ہوا جاؤں؟ ٹھنڈا پانی لے کے جاؤ۔ دیکھ نہیں رہے، ہاتھ لگا کر دیکھیے شیشے کے گلاس میں، شیشے کا گلاس تو ہے دھو کے، ابھی دھو کے لایا ہوں، صاف ستھرا گلاس ہے، سب کام کر تو رہا ہوں، تو آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا کہے گا میاں ہم صلوات بھیج تو نا، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں کہنے سے بھیجیں گے؟ ہم تو بھیج رہے ہیں، پھر تم یہ خواہ اپنی زبان ہلا کیوں رہے ہو؟ یہ تکریم مصطفیٰ ہے کہ تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم صلوات بھیجیں یا نہ بھیجیں، تمہارا جی چاہتا ہے خدا کے ساتھ ہم صدا ہونے کو، تمہارا جی چاہتا ہے خدا کے ساتھ ہم رنگ ہونے کو، ہم زبان ہونے کو، تمہارا دل چاہتا ہے خدا کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ تکریم مصطفیٰ ہے، تحفہ ہم دے رہے ہیں، تم خوشی کا اظہار کرتے ہو، گناہ بخش دیں گے۔ فرمایا جو مجھ پر ختمی مرتبت ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا قیامت تک کے لیے ملائکہ اس پر درود بھیجیں گے، اور آپ کے اور ہمارے چھٹے آقا اور مولا حضرت صادق آل محمد علیہ السلام۔ فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان المصلی علی محمد وعلی محمد لیلۃ الجمعہ یظہر نورہ فی السماوات الی یوم القیامہ۔ جو شب جمعہ کو ہم پر درود بھیجتا ہے قیامت تک کے لیے اس کا نور آسمانوں میں چمکتا رہتا ہے۔ یہ صلوات کے بارے میں مولانا آپ غلو نہیں کر رہے، بھائی ذکر خدا ہے۔ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ مولانا ذکر خدا کر رہا ہوں۔ آپ خدا کو نہیں بیٹا ہے پانی بہت شکریہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں ذکر خدا کر رہا ہوں۔ خدا کو آپ یاد کر رہے ہیں، یہ ذکر خدا۔ ایک ذکر ایسا ہے جس میں خدا مصطفیٰ کو مسلسل یاد کر رہا ہے، وہ ہے درود محمد آل محمد پر۔ اچھا توجہ کیجئے گا، یاد کس کو کرتے ہیں آپ؟ جو آپ کے دور ہو، آپ سے دور ہو، یاد اس کو کرتے ہیں آپ جو آپ سے دور ہو۔ ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیا بڑی یاد آ رہی تھی آپ کی، حضور ہاتھ ہو گیا سامنے آپ کی، یاد آ رہے ہیں آپ، کیا مطلب یاد آ رہے ہیں؟ سامنے تو بیٹھا ہوں، جو بات کرنی ہے کیجئے۔ پروردگار سے کبھی حقیقت مصطفیٰ چھپی ہے جو یاد کرتا ہے؟ میں کس طرح سے بتاؤں، عالم غیب میں حضرت ختمی مرتبت کی جو منزلت ہے نا، خدا اس سے بڑھ کر اگر عربی زبان میں طاقت ہوتی خدا اس لفظ کو استعمال کرتا، لیکن عالم غیب میں حکومت اگر ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کی، اور دوسری حکومت اگر ہے تو اس کی جو رسول خدا کی جان اور روح ہے۔ کسی نے کسی عالم سے کہا، مرج تقلید سے کہا، اب آپ نے ذوق سے سنا تو یہ سن لیجئے، کسی نے کسی عالم سے کہا کہ سرکار فلاں مرج تقلید ہیں، برزخ میں ان کی حکومت ہے۔ اب میں نام بھی لے دوں، آیت اللہ العظمی سید عبد الکریم کشمیری، انتقال ہو گیا۔ ان سے کسی نے کہا کہ سرکار وہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک آیت اللہ کا نام لیا، ان کی برزخ میں حکومت ہے۔ کسی نے عبد الکریم کشمیری کے سامنے جا کر کہا کہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں مولانا کی برزخ میں حکومت ہے، فلاں آیت اللہ کی۔
تو خدا اس جملے کی جزا دے، امیر المومنین اس جملے کی جزا دے عبد الکریم کشمیری کو، کہنے بکتا ہے برزخ میں صرف علی کی حکومت ہے اور کسی کی نہیں ہے. یعنی فلاں آیت اللہ کی حکومت برزخ میں ہے، برزخ کے اندر ووٹنگ سے حکومت چل رہی ہے کیا؟ برزخ عالم حقیقت ہے. فٹ سے جواب دیا بکتا ہے. اتنا متقی عالم کہتا بکتا ہے. تو جب بھی اس طرح کے جملے آپ کے سامنے آئے نا، فٹ سے کہہ دیجیے میاں بک رہے ہو، ذمہ داری میری، بکواس کر بک رہے ہو، بکا مت کرو. برزخ میں حکومت صرف برزخ کیا، یہ تو ہم کو آزادی دی ہے، برزخ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر حکومت علی بن ابی طالب کی. روایت بڑی طویل ہے اور پڑھنے کا وقت اب نہیں ہے، کہ جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پنجتن میں سے کس کے نور سے عالم غیب میں کیا چیز خلق ہوئی ہے. جنت کس کے نور سے خلق ہوئی ہے، تمام ملائکہ کس کے نور سے خلق ہوئے ہیں، جناب سیدہ کے نور سے عالم غیب میں کیا خلق ہوا، امام حسن کے نور سے کیا خلق ہوا، امام حسین کے نور سے کیا خلق ہوا. روایت بڑی طویل ہے، علماء نے نقل کی ہے. تو ہم کہاں سمجھ پائے اور ہم کہاں درک کر پائے اس چیز کو. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس شہزادے کے مصائب پڑھوں کہ جو کردار میں، چال میں، ڈھال میں، صورت میں رسول خدا سے مشابہ ہے. میر انیس نے بڑا عجیب یہاں پر بند کہا ہے شہزادہ علی اکبر کے بارے میں. فرماتے ہیں کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم. جو آج کل کے تک بندیاں سنتے ہیں نا آپ اشعار کی صورت میں کہیں قصیدوں میں، تو ذرا سا انیس کو سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں انیس. کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم، جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم. قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم. قطرہ کہاں، اپنے کو کہہ رہے ہیں، قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم. قلزم کرم یعنی کرم، بخشش، عطا، سخاوت کا وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم، جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم. قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم، مور ضعیف مدح سلیمان ذی حشم. یا سب تعلیاں شعراء کی فضول ہیں، بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول ہیں. مور ضعیف یعنی کمزور سی چوٹی، اور کمزور سی چوٹی انیس اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کمزور سی چوٹی علی اکبر کی مدحت کرے. مور ضعیف مدح سلیمان ذی حشم، حضرت سلیمان کی ٹکر پہ حسن علی اکبر ہے. علی اکبر کی حکومت عالم برزخ میں سلیمان کی ٹکر پر ہے. کہنا چاہ رہے ہیں انیس قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم، کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم. میں علی اکبر کا سراپا لکھوں تو کیسے لکھوں؟ میں علی اکبر کی حسن، زیبائی، دلکشی، دل فریبی، نورانیت، کہ کس طرح سے بہنوں کی توجہ کا مرکز، پھوپھیوں کی توجہ کا مرکز، کس طرح سے بابا کا چہیتا بیٹا. فرمانا کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم، جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم. قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم، مور ضعیف مدح سلیمان ذی حشم. یہاں سب تعلیاں شعراء کی فضول ہیں، بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول ہے. میں کہوں گا انیس آپ نے کتنی آسانی سے یہ بند کہہ دیا. جب علی اکبر رخصت کے لیے آئے، حسین نے دل پر کیا پتھر رکھ کر رخصت کی اجازت دی ہوگی. کہا زبان حال سے، کہا بیٹا پھوپھیوں اور بہنوں سے مل کر آؤ. ایک دفعہ علی اکبر خیمے میں گئے، عزیز و مقتل کے الفاظ ہیں کہ خیمے سے وہ کوہرام مچنے کی آوازیں آئیں، واہ محمد واہ علی واہ جعفر واہ حمزہ. ارے بیویوں کے بین شروع ہوئے. مقتل کی روایت ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا. ادھر اکبر قدم باہر نکالتے تھے، کوئی بیوی آبا کا دامن پکڑتی تھی، کبھی کوئی بہن قبا کا دامن پکڑتی تھی، کبھی کوئی پھوپھی کہتی تھی بیٹا اکبر ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دو. بس علی اکبر کے ساتھ یہ سلسلہ تھا. حسین ایک دفعہ در خیمہ پر آئے، اندر داخل نہیں ہوئے
کیوں داخل نہیں ہوئے؟ اس وجہ سے کہ اگر حسین خیمے میں داخل ہوں گے تو ادب امامت کی وجہ سے بہنیں جی بھر کے رخصت نہ کر پائیں گی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا داعی ہے بہن اب اکبر کو جانے دو۔ میں کہوں گا مولا آپ رسول کی بیٹیوں کے احترام میں خیمے میں داخل نہ ہوئے کہ جی بھر کے اکبر کو رخصت کر لیں۔ ارے میں کہوں گا مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے، آپ نے اتنا احترام کیا۔ ارے ظالموں نے انہی خیموں میں آگ لگا۔ اکبر آئے، ایک دفعہ حسین سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح کو ایڑ لگائی، میدان کی جانب گئے، جنگ کی دسیوں سواروں کو واصل جہنم کیا۔ ایک دفعہ آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا، یہ کیا منظر ہے؟ اکبر نے گھوڑے کی راسوں کو موڑا، باگوں کو موڑا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، بابا کے پاس زمین ادب کو بوسہ دیا، کہا بابا حل الی شربۃ من الماء سبیل، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ الحدید قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی، بابا پیاس بے کل کیے ڈالتی ہے، زرا کی گرمی تکلیف دے رہی ہے، ایک گھونٹ مل سکتا ہے حتی اتقوی علی قتال، بابا تاکہ جنگ کے لیے کچھ طاقت آ جائے۔ شیخ عباس قمی نے جب نفس المحموم میں یہ واقعہ لکھا نا تو شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ مجھے جنگ صفین کا وہ منظر یاد آیا جب محمد حنفیہ نے حملہ کیا، لشکر شام پر حملہ کرنے کے بعد آئے، قلب لشکر میں علی مرتضیٰ نے خیمے کو چھوڑا، آگے بڑھے، مشکیزہ اٹھایا، محمد حنفیہ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، بچا ہوا پانی محمد حنفیہ کی زرہ پر ڈالا۔ بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا سورج کی تپش ہے، تیری زرہ تجھے تکلیف دے گی۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ میں ہوتا میں کہوں گا یا علی ذرا کربلا میں آئیے، وہ آپ کا محمد تھا، یہ حسین کا محمد ہے، مشکیزے کی درخواست نہیں کی ہے، ارے 2 گھونٹ پانی کا سوال۔ آپ روایت سنتے ہیں نا مورخین سے کہ حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھی، اپنی انگوٹھی عقیقی علی اکبر کے منہ میں رکھی، دوبارہ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، حملہ کیا۔ عزیزوں اب شہزادے کے بدن میں رمق نہیں تھی، کئی پہر کا بھوکا اور پیاسا مسلسل تلوار چلا رہا تھا، کئی طرف سے تیر آئے اور ایک نیزہ آ کر لگا، زخم سے بھل بھل خون بہا، شہزادے کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، اپنی باہوں کو ذوالجناح کی گردن میں حمائل کیا، سر کو ذوالجناح کے فتراک پر رکھا، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ ایک دفعہ اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، مقتل سے رخ کیا خیمے کا، السلام علیکہ یا ابتا، ارے بابا اکبر کا سلام۔ حسین نے ایک دفعہ لشکر پر بپھر کر حملہ کیا، تنے تنہا لشکر کو پیچھے دھکیلا، ایک دفعہ اب جو اکبر کے پاس آئے تو دیکھا بیٹا شہید ہو چکا ہے، ہم شکل مصطفیٰ شہید ہو گیا۔ باپ کا دل ہے نا، دل میں ایک تڑپ ہے، باپ کرے تو کیا کرے، مقتل کے الفاظ ہیں فجلس علی الارض، حسین زمین پر بیٹھے، وضع خدہ علی خدہ، کبھی اکبر کے رخسار پر اپنا دایاں رخسار، کبھی بایاں رخسار، دل کو چین نہیں آ رہا، یہ کہہ کر اٹھے بیٹا علی الدنیا بعدک لفا، اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں بیٹا اب تم بھی گئے ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اب جینے میں مٹھاس نہ رہی، بنی ہاشم کے جوانوں اپنے بھائی کے لاشے کو لے کر جاؤ۔ بنی ہاشم کے جوان آئے، ایک دفعہ لاشے کو گنج شہیدہ میں رکھا، خیمے سے ایک معظمہ برقع پوش باہر نکلی، اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرایا۔ فوج یزید کے ایک سپاہی نے پوچھا یہ معظمہ برقع پوش کون تھی؟ دوسرے ساتھی نے جواب دیا یہ علی کی بیٹی تھی۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی بیٹی نے باہر آئی، اپنے آپ کو اکبر کی لاش پر گرایا۔ ایک دفعہ حسین آگے بڑھے، بڑی محبت سے بازو پکڑا بہن کا، زینب کو خیمے میں لے کر گئے۔ میں کہوں گا مولا یہ ظہر عاشورہ ہے نا، اکبر کی لاش سے کتنی محبت سے جدا کیا،
کتنے پیار سے لے کر گئے، خیمے میں گئے ہوں گے، پیشانی کا بوسہ بھی لیا ہوگا، بہن کو کلیجے سے لگایا بھی ہوگا، محبت سے تسلیاں دی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے جب بہنوں کے خیمے جل رہے تھے، جب تک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آپ حضرات سے درخواست